अच्छा जी, दूसरा बादशाह कौन सा था? दूसरा बादशाह था बादशाह हुमायूं। ठीक हो गया। अब हुमायूं बादशाह का रेन क्या था या एरा जो इसका है वो क्या था? वो था बेटा 1530 से लेकर 1540 तक। अच्छा, हुमायूं के साथ एक बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। वो ये हुई थी कि 1530 में वो बादशाह बना। 10 साल इसने हुकूमत की। उस 10 साल के अंदर क्या हुआ है या क्या नहीं हुआ है वो तो हम जरूर पढ़ेंगे। अच्छा जी, तो हुमायूं के साथ ट्रेजेडी ये हुई कि 1540 में जब इसकी हुकूमत के 10 साल पूरे हो गए, तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि मुगलों से पहले यहाँ पे दिल्ली सल्तनत थी कि जिसमें मुख्तलिफ किस्म के अफगान या अफगानिस्तान से आए हुए लोगों की यहाँ पे हुक्मरानी थी। उनकी बकाया जात तो यहाँ पे थी ना। तो शेर शाह सूरी ने, एक अफगान था, उसने क्या किया, हुमायूं से जंग लड़ी। और उस जंग के बाद हुमायूं हार गया और हुमायूं दरबदर हो गया। और फिर 15 साल 1540 से लेकर 1556 तक, जहां पे देखिए मैंने लिखा हुआ है 1540 से 1556 तक शेर शाह सूरी ने हुकूमत। अच्छा जी। और शेर शाह सूरी ने जो जंग लड़ी थी हुमायूं से 1540 में, जिसमें हुमायूं हार गया, उसका जहां नाम था बैटल ऑफ कनूज। ठीक हो गया। तो ये हुमायूं के एरा में ये तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, हुमायूं ने सिंध कब फतेह किया? वो किया था 1540 में। याद रहे, अगर मैं नक्शे में थोड़ा पीछे चलूं, मैंने आपको दिखाया था, इस नक्शे के अंदर आप देखिए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बेटा कि बाबर की जो यहाँ पे हुकूमत थी, सिंध इस हुकूमत में शामिल नहीं है ग्रीन कलर में। ठीक हो गया। तो ये बाद में फिर उन्होंने हुकूमत में शामिल हुआ है। कहने का मतलब कि हर दौर में हर हुकूमत, हर बादशाह अपने अपने हिसाब से ज्यादा इलाके फतेह और उनकी जो हुकूमत है उसको एक्सपेंड करता हुआ जा रहा है। अच्छा जी, जिस तरह हुमायूं ने अपनी हुमायूं की बायोग्राफी उसकी कजन ने, सॉरी सिस्टर ने लिखी थी। सिस्टर का नाम था गुलबदन और उसका किताब का नाम था हुमायूं नामा। ठीक हो गया। हुमायूं ने एक सिटी कायम किया था जिसका नाम था दीने पनाह। एक ये एज इट इज एमसीक्यूज आएगा कि दीन पना वाज एस्टेब्लिश्ड बाय हुमायूं। दीन पना में क्या था कि हुमायूं जो है वहां पे मुख्तलिफ किस्म के स्कॉलर्स को मंगवा के उनसे बहस किया करता था। उस जमाने में आपको पता है रिलीजियस स्कॉलर्स की बड़ी अहमियत होती थी, तो ये उनको मंगवा के उनसे बहस करता था। दूसरा, ओपियम एडिक्शन थी हुमायूं को और इस वजह से उसकी फौत हो गई थी। 1540 में जंग हुई है जनाब, बैटल ऑफ कनूज, शेर शाह सूरी से। 1540 में वो हार गया है और फिर 1540 से 1556 तक शेर शाह सूरी की हुकूमत थी सब कॉन्टिनेंट के ऊपर। तो ये एक ब्रीफ सा बीच में तारीख का आप कहें कि अजीब वाक्य है कि मुगलों की हुकूमत थी पूरी पूरी 1526 से 1857 तक, लेकिन बीच में ये 16 साल पे शेर शाह सूरी ने हुकूमत की थी यहाँ पे। अच्छा जी, हुमायूं ने फिर अपनी हुकूमत वापस ले ली, बदला लिया 1555 में। इसने जो है ना अपना थ्रोन वापस लिया और 1526 में ये जो जनाब जो है ना फौत हो गया। और हुमायूं कहाँ पे बरिड है? वो है न्यू दिल्ली के अंदर। शेर शाह सूरी अफगान था, ये मैंने पहले मैं आपसे जिक्र कर चुका हूँ। अच्छा जी, हुमायूं जो दौर हुकूमत से ये रिलेटेड चीजें थी बड़ी इंपॉर्टेंट। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब इसी के अंदर हम शेर शाह सूरी भी पढ़ेंगे क्योंकि शेर शाह सूरी और हुमायूं का दौर जो एक ही है टाइम फ्रेम। शेर शाह सूरी ने बहुत सारे काम किए जो बड़े इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, और एमसीक्यू से रिलेटेड भी चीजें ये अक्सर आती हैं। शेर शाह सूरी ने जनाब पेपर करेंसी दी। ठीक हो गया। शेर शाह सूरी ने कॉइन्स का कंसेप्ट दिया था। आसो और अभी हम देखते हैं ना कि यूसी, पहले गांव, फिर यूसी, फिर तालुका, फिर जिला, ये पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स जो है ना, इसका आइडिया शेर शाह सूरी ने दिया था। आल्सो गेव द कंसेप्ट ऑफ विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक हो गया जनाब। एंड जिलों को हम कहते थे सरकार्स और विलेजों को कहा जाता था परानगढ़। ठीक हो गया। और पुलिस का डिपार्टमेंट और रेवेन्यू का डिपार्टमेंट और आपका, ठीक है, मिलिट्री तो पहले ही था, पुलिस और रेवेन्यू का जो है ना डिपार्टमेंट इसी ने कायम किया था। शेर शाह सूरी ने जीटी रोड बनाई थी। अब आप जो, जाहिर है आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता भी होगा, जीटी रोड एक बड़ी सड़क है पाकिस्तान इंडिया के अंदर, जो अफगानिस्तान के इलाके काबुल से शुरू होती है कलकत्ते तक। ठीक हो गया। ये जीटी रोड जो लाहौर से पेशावर से भी जाती है। जीटी रोड की आपने इतना याद रखना है कि जीटी रोड किसने बनाया था? शेर शाह सूरी ने जीटी रोड बनाया था। ठीक हो गया जनाब। अच्छा जी, अब 1556 में शेर शाह सूरी की हुकूमत को सूरी डायनेस्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूरी डायनेस्टी। ठीक हो गया। शेर शाह सूरी की हुकूमत जो है ना वो 1556 में खत्म हो गई क्योंकि 1556 में दूसरी पानीपत की जंग हुई है और ये दोनों जंगें बड़ी मशहूर है।
پہلی پانی پت کی جنگ ہوتی ہے 1526 میں مغلز اور ابراہیم لودھی کے درمیان، مانا بابر اور ابراہیم لودھی کے درمیان مغل حکومت قائم ہوتی ہے۔ دوسری پانی پت کی جنگ ہوتی ہے 1556 میں مغلز اور شیر شاہ سوری کے درمیان، اور اس میں مغل اپنی بادشاہت پھر واپس ریگین کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جناب، یہ ہے 1556، تو یہ دونوں جنگیں آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ چلتے ہیں اب نیکسٹ کی طرف۔ نیکسٹ بادشاہ ہے اکبر۔ اکبر بادشاہ کا جو ایرا ہے وہ ہے 1556 سے لے کر 1605 تک۔ اکبر بادشاہ سب سے چھوٹی عمر میں جو بادشاہ بنا تھا وہ اکبر بادشاہ تھا، بالکل میرے خیال میں 14 یا 16 سال کی عمر میں بنا تھا۔ یہ کنٹراڈکشن ہے کہ کوئی کہتے ہیں 14 سال، کوئی کہتے ہیں 16 سال، لیکن یہ کنفرم ہے کہ سب سے چھوٹی عمر میں اکبر ہی بادشاہ بنا تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ 1556 میں پانی پت کی جنگ ہوتی ہے، دوسری سوری ہار جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، اور پھر وہ مغلز اپنی حکومت پھر قائم کر لیتے ہیں۔ اکبر بادشاہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کا جو وزیر تھا بیرام خان، جو اس کا جنرل تھا، وہ یہ حکومت سنبھالتا ہے جب تک اکبر بڑا ہو جاتا ہے۔ یہ بڑا وفادار بندہ تھا بیرام خان۔ ٹھیک ہو گیا جناب۔ اکبر سیکولر تھا اور لیکن الٹریٹ تھا۔ آپ نے بس یہ یاد رکھنی ہے کہ وچ امنگ دی فالوئنگ مغل کنگز ہوا سیکولر۔ اکبر سیکولر تھا، اتنا کوئی دینی بندہ نہیں تھا۔ اکبر نے ایک نیا سوشل سسٹم دیا تھا، کچھ لوگ اس کو مذہب کا نام دیتے ہیں، کچھ سوشل سسٹم کا نام دیتے ہیں، وہ ہے دین الہی۔ بہرحال ہمیں صرف ایم سی کیوز کے حساب سے یاد رکھنا ہے، وہ تھا دین الہی۔ کیا تھا بیٹا؟ دین الہی۔ دین الہی مذہب کہیں یا سوشل سسٹم کہیں، وہ کس نے انٹروڈیوس کرایا تھا؟ وہ اکبر نے انٹروڈیوس کروایا تھا۔ جس طرح ہمایوں نے دین پناہ سٹی بنایا تھا، اسی طرح اکبر نے ایک سٹی بنایا تھا، فتح پور سکری سٹی کا نام ہے، وہ اکبر نے بنایا تھا۔ اچھا جی، اب یہ آئیں گے مغل بادشاہوں سے ریلیٹڈ یہ ایم سی کیوز آتے ہیں کہ فلاں سٹی کس نے بنایا، فلاں فورٹ کس نے بنایا۔ تو جناب آگرہ فورٹ، لاہور فورٹ، اٹک فورٹ، یہ تینوں فورٹ اکبر نے بنائے تھے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ بڑے امپورٹنٹ ایگزام سے ریلیٹڈ۔ اکبر نے سندھ کو فتح کیا تھا 1591 میں، اور بلوچستان کو فتح کیا تھا 1596 میں۔ بیربل اس کا وزیر تھا، یہ آپ نے بڑی کہانیوں میں سنا ہوگا۔ بیربل کا اوریجنل نام مہیش داس تھا، یہ امپورٹنٹ ہے جو آتا ہے۔ بیربل کا اوریجنل نام کیا تھا، اور بیربل وزیر کس کا تھا؟ اس کا، اکبر کا۔ اچھا جی، اکبر دفن کہاں پہ؟ سکندریہ یا الیگزینڈریا۔ ٹھیک ہو گیا جناب، یہ انڈیا میں ایک شہر ہے سکندریہ، اکبر بادشاہ وہاں پہ دفن ہے۔ تو اکبر کی رین سے ریلیٹڈ یہ سارے کوسچنز ہیں۔ ٹھیک ہے، اگین میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی ہسٹری میں آپ ایگزام سے ریلیٹڈ اگر آپ کوئی ہسٹری پڑھ رہے ہیں اور کسی دور حکومت یا بادشاہ کا دور حکومت پڑھ رہے ہوں، تو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اس کا ٹائم کہاں سے کب تک تھا، وہ دفن کہاں پہ ہے، اس کے دور میں جنگیں کون سی ہوئی، ان سے کون سی بڑی بڑی چیزیں انہیں کنسٹرکٹ کی، اور کون سی جنگیں لڑی، بس۔ اچھا جی، اکبر کے بعد جو بادشاہ آتا ہے وہ ہے جہانگیر۔ جہانگیر بڑا مشہور بادشاہ تھا، کیونکہ جہانگیر نے کہا تھا کہ میں اپنا دور حکومت جو ہے نا ان 12 پرنسپلز پہ چلاؤں گا۔ 12 فیمس آرڈیننس ور گیون بائی جہانگیر، یا 12 فیمس رولز بھی کہہ لیں یا آرڈیننسز کہہ لیں، وہ جہانگیر نے انٹروڈیوس کروائے تھے کہ میں اپنے جو دور حکومت ہے میرا، وہ میں جو جناب ان اپنے پرنسپلز، یہ میرے 12 پرنسپلز ہیں، اور میں ان 12 پرنسپلز کے تحت اپنی حکومت چلاؤں گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور ریئل نام جہانگیر کا تھا مرزا نور الدین، مرزا نور الدین۔ اچھا جی، یا نور جان آپ نے نام سنا ہوگا، بڑا یہ لو اسٹوری چلی تھی، تو نور جان اور جہانگیر کی لو اسٹوری چلی تھی۔ نور جان کا اوریجنل نام ہے مہر النساء۔ یہ سندھ پبلک سروس کمیشن میں اکثر ایگزام میں یہ کوسچنز پوچھے جاتے ہیں۔ اچھا جی، انگریز جو ہے نا، جو پہلی دفعہ ہندوستان میں آئے تھے وہ جہانگیر کے دور حکومت میں آئے تھے۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا، جہانگیر نے موتی محل بنایا تھا، اور جہانگیر بڑا شوقین تھا کیلی گرافی اور پینٹنگ کا اور امیجز کا، پینٹنگ کا نہیں، امیجز اور کیلی گرافی کا شوقین تھا۔ شیخ احمد سرندی، یہ بڑے آپ سمجھے کہ مجدد الافسانی ہیں، اور شیخ احمد سرندی کس کے دور میں تھے؟ وہ جہانگیر کے دور میں تھے، شیخ احمد سرندی۔ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ پرسنالٹی ہے، اور ان کے بارے میں ہم جب پوسٹ پارٹیشن سے کمپلیٹ ہونے والا ہوگا نا، پری پارٹیشن، تب 3-4 پرسنالٹیز ہم پڑھیں گے، اس میں شیخ احمد سرندی بھی پڑھیں گے۔ ابھی آپ یہ اتنا یاد رکھیں کہ یہ جہانگیر کے دور میں تھا۔ اچھا جی، جہانگیر کہاں پہ دفن ہے؟ جہانگیر دفن ہے لاہور میں۔ اچھا جی، اور قطب الدین ایبک جو دہلی سلطنت کا تھا قائم کی تھی جس نے، وہ بھی لاہور میں دفن ہے۔ ابھی تک آپ غور کریں گے جتنے ہم نے 4 بادشاہ پڑھے ہیں، ان چاروں بادشاہوں میں ابھی تک پاکستان میں مغل کا صرف ایک ہی بادشاہ ہے دفن ہے، وہ ہے جہانگیر۔ ٹھیک ہو گیا۔
اکبر بادشاہ سکندریہ انڈیا کے اندر ہے، ہمایوں دہلی کے اندر دفن ہے، اور بابر جو ہے نا وہ کابل کے اندر دفن ہے۔ پاکستان میں ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے صرف ایک بادشاہ دفن ہے، وہ ہے جہانگیر۔ اچھا جی، ایک کوشچن آتا ہے کہ لاہور کے اندر کتنے بادشاہ دفن ہیں؟ تو لاہور کے اندر جناب قطب الدین ایبک دفن ہے، جہانگیر بادشاہ دفن ہے، غیاث الدین بلبن دفن ہے، اور دو اور بادشاہ دفن ہے، وہ نیکسٹ میں پڑھیں گے۔ اچھا جی، جہانگیر کے بعد اس کا بیٹا تھا شاہجہاں۔ شاہجہاں کی دور حکومت تھی 1627 سے 1658 تک۔ شاہجہاں کا اوریجنل نام تھا خرم۔ اچھا، شاہجہاں اور جہانگیر سے پہلے ہم نے ریئل نیم اس لیے نہیں پڑھے کہ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو کوئی تخلص نہیں دیا تھا، جو ان کا اوریجنل نام تھا وہی نام تھا۔ جہانگیر نے اپنے آپ کو تخلص دیا تھا، جہانگیر، عالمگیر، جہانگیر، اس وجہ سے۔ شاہجہاں نے اپنے آپ کو شاہجہاں کا لقب دیا تھا، اوریجنل نام اس کا خرم تھا۔ ٹھیک ہو گیا جناب۔ شاہجہاں کو پرنس آف آرکیٹیکچر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ مغل دور کے اندر جتنی بھی بڑی بڑی عمارتیں ہیں نا وہ زیادہ تر شاہجہاں نے بنائی تھی، اس کا شوق بھی تھا کہ ایسی عمارتیں بنانے کا۔ تو یہ اٹ از MCQs آئے گا کہ ہو واز کالڈ دا پرنس آف آرکیٹیکچر؟ شاہجہاں واز کالڈ دا پرنس آف آرکیٹیکچر۔ اچھا جی، اس نے اب دیکھتے ہیں کون کون سی مشہور چیزیں اس نے بنائی۔ سب سے پہلے تو تاج محل۔ اچھا جی، تاج محل کے نزدیک 3 MCQs آئیں گے۔ تاج محل کس نے بنایا؟ شاہجہاں نے۔ تاج محل کس کی یاد میں بنا؟ ممتاز بیگم کی یاد میں بنا۔ اور تاج محل کہاں پہ بنا ہوا ہے؟ آگرہ شہر کے اندر تاج محل ہے۔ ٹھیک ہوگا، یہ 3 MCQs آئیں گے۔ محبت خان ماسک پشاور کے اندر ہے، وہ کس نے بنائی؟ وہ بھی یہ بنائی۔ یہ MCQs میں بار بار ریپیٹ ہے، اس وجہ سے میں نے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، پشاور میں۔ شالیمار گارڈن لاہور کا کس نے بنایا جناب؟ وہ بھی 1641 میں اس نے بنایا۔ دوسرا ریڈ فورٹ دہلی، یہ کس نے بنایا؟ وہ بھی شاہجہاں نے بنایا تھا۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، پیکاک تھرون، جو مغلز کا جو تھرون تھا، تخت تھا، وہ پیکاک تھرون اسے کہتے تھے، اور وہ کس نے بنایا تھا بڑے شوق سے؟ وہ بنایا تھا شاہجہاں نے۔ تو یہ MCQs باقی بھی MCQs آتے ہیں، لیکن یہ بار بار ریپیٹڈ آتا ہے کہ پیکاک تھرون کس نے بنایا تھا؟ وہ بنایا تھا شاہجہاں نے، اور پیکاک تھرون کو نادر شاہ ایران سے آیا تھا، اٹھا کے لے کے گیا تھا۔ نادر شاہ جناب انڈیا سے، ایران سے آیا تھا ہمیں لوٹنے ہندوستان کو، اور یہ پیکاک تھرون وہ لے کے گیا تھا۔ ٹھیک ہو گیا جناب۔ اچھا جی، شاہجہاں کے بعد آتا ہے دا گریٹ مغلز میں ہمارا آخری بادشاہ، جسے ہم کہتے ہیں اورنگزیب عالمگیر۔ یہ اس کا تخلص تھا، اورنگزیب عالمگیر، مطلب پورے عالم پہ اس کی حکومت۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کی دور حکومت 1658 سے 1707 تک چلی۔ اورنگزیب عالمگیر بڑا ہی کٹر سنی مسلمان تھا۔ اس سے پہلے عرب جو اکبر تھا وہ تو سیکولر تھا، باقی بادشاہ کم و بیش بس عام مسلمان ہی تھے، لیکن یہ بڑا زیادہ جو ہے نا مذہبی تھا اورنگزیب عالمگیر۔ ٹھیک ہو گیا۔ عالمگیر کا مطلب ہے کانکرر آف دی ورلڈ، پوری دنیا کو کانکر کرنے والا۔ بادشاہی ماسک جو ہے نا وہ اورنگزیب نے بنائی تھی، یہ لاہور والی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اورنگزیب کے دور میں ایک بڑی جنگیں ہوئی تھی، دکن وارز جسے کہا جاتا ہے۔ دکن وارز اب MCQs آئے گا، دکن وارز کس کس کے بیچ میں ہوئی تھی؟ وہ ہوئی تھی جناب اورنگزیب عالمگیر اور حیدرآباد دکن کے جو شیعہ حکمران تھے ان کے بیچ میں۔ عالمگیر سنی تھا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں نا، تو یہاں پہ یہ بیچ میں اگر میں آپ کو دکھا سکوں لائن کے ساتھ، یہ یہاں پہ جو لائنیں جہاں پہ جا رہی ہے نا، دیکھیں یہ لائن جو یہاں پہ، یہ حیدرآباد دکن کا علاقہ تھا، اور اس علاقے پہ شیعہ حکمران تھے حیدرآباد دکن کے، ان سے اورنگزیب عالم نے جنگ کی تھی۔ بہت ساری جنگیں چلتی رہیں، اور ان جنگوں کی وجہ سے مغل امپائر ختم ہو گیا، کیونکہ ان کے سارا پیسہ، سارے ریسورسز جنگ میں تباہ ہو گئے، اور یہ مسلسل انہوں نے جنگ لڑتے رہے ان سے، تو اس وجہ سے یہ چیزیں ختم ہو گئی، حکومت ختم ہو گئی، ساری چیزیں۔ آپ جب جنگ لڑو گے تو سارے ریسورسز ختم ہو جائیں گے۔ تو حیدرآباد دکن یا دکن وارز جو ہے نا، وہ مغل امپائر کے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے لڑی تھی حیدرآباد دکن کے شیعہ حکمران کے خلاف۔ یہ سنی تھا اور بڑا ریلیجیس تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسری اورنگزیب عالمگیر نے جنگ لڑی تھی مراٹھاز کے خلاف، آپ نے انڈین فلمز میں بھی دیکھی ہوگی، اور ساؤدرن میں انڈیا کے۔ اب دیکھیں نا، یہ آپ نقشہ دیکھیں کہ اورنگزیب عالمگیر چھٹا بادشاہ ہے، لیکن ابھی تک پورے ہندوستان پہ حکومت نہیں ہے۔ اس گرین کلر کو چھوڑ کے نیچے اگر آپ دیکھیں، ٹھیک ہے نا، اگر اس سرکل میں اگر میں آپ نوٹ کر سکیں، یہاں پہ آپ دیکھیں، یہاں پہ گرین کلر نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ مغلوں نے کبھی بھی حکومت نہیں کی۔ یہ ساؤتھ انڈیا ہے،
ठीक हो गया बेटा। इस साउथ इंडिया में या तो हैदराबाद दक्कन के शिया बादशाह उनकी हुकूमत है, या तो हिंदू है यहाँ पे मराठा उनकी हुकूमत है। तो औरंगजेब आलमगीर ने इन दोनों के साथ जंगें लड़ी और लड़ता ही रहा। तो इन दोनों जंगों की वजह से 27 साल जंगें चली। 27 साल जंग की वजह से मुगल अंपायर कमजोर हो गया, हर लिहाज से आर्मी भी कमजोर होगी, पैसे वैसे ट्रेजर भी सारा खत्म हो गया। और मुगल बादशाह ने आर्ट और पेंटिंग्स को पे भी बैंड लगा दिया था औरंगजेब आलमगीर ने। तो दिस वाज दी मुगल एरा। और मुगल एरा के अंदर हमने 5 ग्रेट मुगल्स पढ़े। दूसरा, हर एरा के अंदर, हर बादशाह के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें थी एमसीक्यूज के हिसाब से, वो सारी हमने पढ़ी। तो मुगल एरा हमारा यहाँ पे होता है खत्म। इसके बाद हम पढ़ेंगे अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स, वो होगा नेक्स्ट लेक्चर में। आपका कोई अगर क्वेश्चन वगैरह है तो आप मुझे ग्रुप में बताएंगे। अच्छा, दूसरे कोई स्टूडेंट्स अगर ज्योग्राफी की क्लास लेना चाहें या पाकिस्तान अफेयर्स, हमारे साथ हमारी ऑनलाइन क्लासें होती हैं पब्लिक सर्विस कमीशन की। व्हाट्सएप नंबर ये दिया हुआ है यूट्यूब की इन्फो में और इस स्लाइड के ऊपर भी, उस पर आप हम रब्ता करें। हमारी बैचेस शुरू होती रहती हैं। वन पेपर एमसीक्यूज की तैयारी के हिसाब से हम आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, वर्ल्ड मैप और इंग्लिश की क्लासेस हम कंडक्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।